آج کی ہماری اس ہفتہ وار نشست کا موضوع ملک پاکستان میں 4 سال پہلے ایک بننے والا قانون، جس کو قانون کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، ٹرانسجینڈر ایکٹ، اس حوالے سے ہم نے چند باتیں کی ہیں۔ آپ کے ادارے کے منتظم محترم کامران بھائی مجھ سے 4-5 ہفتوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ موضوع ایک حساس موضوع ہے، اور ہمارا جو یہ نشست ہوتی ہے یہ ایک فیملی ایونٹ ہے، لیکن ایک بہت پیاری بات کامران بھائی کی مجھے یہ لگتی ہے کہ دنیا یوٹیوب پہ سب دیکھ رہی ہے، تو ہم کس چیز کی جو ہے وہ حق بیان کرنے میں آر محسوس کریں۔ تو چند جو ہے ہیڈنگس اور چند بنیادی باتیں اس حوالے سے میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ظاہر وقت کم ہے اور میں تو بہت کچھ جو ہے اس کے اوپر تیاری کرنے میں آیا ہوں، اور کافی ساری چیزیں جہاں جہاں دنیا میں یہ قانون رائج ہے وہ ان کی لسٹ اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کی صرف ہیڈنگس میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ بنیادی طور پہ کیا چیز ہے۔ تو بنیادی طور پر آپ یہ یاد رکھیں کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں سے راضی نہیں ہو سکتے، سوائے اس بات پر کہ مسلمان ان کا دین اختیار کر لیں۔ اس کے علاوہ وہ کسی بات پر بھی راضی نہیں ہوں گے، بلکہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ تم سے یہودی اور نصرانی راضی نہیں ہوں گے مگر اس وقت تک کہ تم ان کا دین اختیار کرو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہودی اپنے دین میں کسی کو شامل نہیں کرتے، اور نصارہ جو ہے وہ تبلیغ نہیں کرتے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک توجہ طلب بات ہے کہ جب وہ اپنے دین کی دعوت نہیں دیتے، وہ اپنے دین میں کسی کو شامل نہیں کرتے، تو وہ جو ہے ہم سے کیسے راضی ہو جائیں گے ہم ان کی دین کی اتباع کریں۔ تو یہاں پر جو مفسرین بات لکھتے ہیں وہ یہ کہ مسلمان اپنا سب کچھ یہود و نصارہ پر لگا دینا، اور وہ یہاں تک کہہ دے بھائی میں معاذ اللہ یہودی ہونے کے لیے تیار ہوں، وہ تب بھی اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ اب جو ہے ہمارے بعض نام نہاد حکمران جو ہم پر ہمارے اعمال کی وجہ سے مسلط اللہ پاک ہمارے اعمال اچھے کرے اور ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، انہوں نے یہ جو ہے چوری چھپے بل پاس کیا۔ ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی بھی زہر پیش کرے گا، یہ لیجیے زہر کھانا ہے تو ہم تو یہ منہ توڑ دیں گے اس کا، کہاں جو مجھے زہر ملا، تو وہ یہ بول کر تو نہیں زہر دے گا، بلکہ کسی ایسی چیز میں زہر ملا کر دے گا کہ جس کو کھانے میں ہم رغبت محسوس کریں، ہے نا، رغبت ہو ہمیں اس کو کھانے میں۔ وہ براہ راست نہیں بتائے گا کہ یہ میں زہر ہی دے رہا ہوں، بلکہ اس نے اس کے اوپر نام دوسرا دیا ہوگا اور اندر حقیقت میں وہ چیز کچھ اور ہوگی۔ یہی صورتحال 2018 کے بل کے اندر اور قانون بننے والی اس شک کے اندر شامل ہے کہ انہوں نے نام لیا ان افراد کا کہ جو جسمانی طور پہ فزیکلی معذور ہوتے ہیں، جن کو مختلف نام جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، جیسے خنثیٰ کہا جاتا ہے، خواجہ سارا کہا جاتا ہے۔ اب ان کے حوالے سے تقریباً لوگوں میں سافٹ کارنر موجود ہوتا ہے کہ یار یہ ایک معاشرے کا پسماندہ حصہ ہے، حالانکہ اگر اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جاتا تو یہ کوئی پسماندہ حصہ نہیں ہوتا، لیکن مسلمانوں نے جب دین کی تعلیمات کو چھوڑا تو پھر جو ہے مختلف مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑا اور صورتحال یہاں تک پہنچی۔ تو خیر ایک عرصے تک 70 سال لگ بھگ ان کے حوالے سے کوئی خاص قانون موجود نہیں تھا۔ ان کے حوالے سے ایک قانون بنایا گیا، اس قانون کے اوپر بھی ہمیں تحفظ، یعنی اگر خاص خواجہ سراؤں کے لیے قانون بنایا جائے تو اس کے اوپر بھی ہمیں تحفظات ہیں، کیونکہ دین اسلام کا اپنا ایک نظام ہے، اور آپ کے آئین کی بنیادی شک یہ ہے کہ آئین پاکستان کے اندر کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ یعنی اس طور پہ دیکھا جائے تو آپ کا آئین پاکستان جو 74-73 کا آپ کا آئین ہے، یہ 95 بلکہ 98% اسلامی آئین ہے جی، بس اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ آپ کا جو آئین پاکستان ہے وہ باقاعدہ اسلام ایک طریقے سے اسلامی آئین ہے 95-98%، تو اس میں جو بنیادی شک ہے وہ یہ کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، ہاں اس کے نائبین یہاں پر جو ہے وہ
مختلف عہدوں کے اوپر حکومت کریں گے اور ان کا ایک پورا ایک سلسلہ ہوگا، اور جو بھی قانون بنایا جائے گا وہ قرآن و سنت کے خلاف قانون نہیں ہوگا۔ جب یہ ایک شک موجود ہے ہمارے یہاں پر، اس کے باوجود یہ خواجہ سرا اور خنسا حضرات کے لیے ایک ایسا قانون بنایا کہ جو اسلامی شیخوں سے تصادم کرتا ہے۔ اب بنیادی طور پر تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خواجہ سرا کوئی ایک چیز نہیں ہے، یہ کوئی جنس نہیں ہے، خنسا کوئی جنس نہیں ہے، بلکہ جنس صرف دو ہیں جو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ ہم نے ایک مرد سے عورت کو پیدا کیا اور عورت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا، سورہ نساء کی ابتدائی آیت۔ تو جنس صرف دو ہیں، مرد یا پھر عورت۔ اب یہ جو تیسری چیز ہے تو قرآن اور حدیث اور فقہائے احناف بلکہ تمام فقہائے اسلام یہ کہتے ہیں کہ تیسری کوئی جنس نہیں ہوتی، بلکہ بچپن میں ہی اس میں کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے ایسے شخص کے اندر کہ جس کا علاج بہت ممکن ہے، اس کا علاج ممکن ہے، اور اس کو یا تو مرد کے تابع رکھا جا سکتا ہے یا اس کو عورت کے تابع رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن مرد کے تابع رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اب مرد تو شمار کیا جائے لیکن یہ اپنی جو ہے بال بھی بڑھا کے رکھے، اور جو ان کی عجیب و غریب قسم کی حیتیں ہوتی ہیں، اور خود جو ہے وہ کیا نام ہے ایک وہ حاصل کرنے کے لیے، نرمی حاصل کرنے کے لیے یا مظلومیت اور ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا عجیب و غریب حلیہ بنائے، ظاہر ہے کہ اس چیز کی تو دین اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہوگا خواجہ سرا جو ہے جس کے اندر جو بیماری اس کے اندر آ گئی، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اندھا پیدا ہوا، کوئی شخص جو ہے وہ بہرا پیدا ہوا، کوئی شخص گونگا پیدا ہوا، کوئی شخص پیدا ہوا جناب اس کے ہاتھ کے اندر کوئی عارضہ تھا، کوئی شخص پیدا ہوا اس کے ٹانگ کے اندر کوئی عارضہ تھا، اس کے دماغ کے اندر کوئی مسئلہ تھا، اس کے دل کے اندر کوئی مسئلہ تھا، ان ساری قسم کی بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ اسی طرح اس کی بیماریوں کا بھی علاج موجود ہے، اور قرآن و سنت نے باقاعدہ اس کی پہچان کے پورے طریقے بتائے ہیں۔ بچپن میں اس کی پہچان کیسے ہوگی، جوان ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اس کی پہچان کیسے ہوگی، پھر اس کو مرد کس طرح شمار کیا جائے گا، اس کو عورت کس طرح شمار کیا جائے گا، اس کو تیسری جنس قرار دے کے نہ اس کا کوئی ایسا حصہ مقرر کیا گیا وراثت کے اندر، نہ اس کو کوئی جو ہے تیسری صرف قرار دیا گیا، بلکہ یا تو اس کو مردوں کے تابع رکھا گیا یا پھر اس کو خواتین کے تابع رکھا گیا۔ یہ بنیادی چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب انہوں نے جو قانون بنایا، پہلے جو قانون بنا تھا اس میں سلسلہ یہ ہوا کہ خواجہ سلام کو تیسری صنف قرار دیا، جو کہ سراسر قرآن و سنت کے خلاف ہے، کہ یہ ایک تیسری جنس ہے، انسانوں کے اندر ایک تیسری جنس ہے، حالانکہ انسانوں کے اندر یہ کوئی تیسری جنس نہیں ہے بھائی، یہ بھی مرد ہے یا تو عورت ہے، البتہ کوئی فزیکلی بیماری کی وجہ سے اس کی پہچان نہیں ہو پا رہی، سمجھ رہے میری بات؟ ہاں، اس کی پہچان کے مکمل طریقے موجود ہیں، اور فقہا سے باقاعدہ رابطہ کیا جائے، ہمارے پاس بندہ آئے، اللہ نہ کرے کسی کا مسئلہ ہے تو جو علماء نے اور نبی علیہ السلام کی احادیث سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں، باقاعدہ اس کا پورا جو ہے طریقہ کار موجود ہے پہچان کا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس طرح کے افراد آئے، مولا علی نے ان کو باقاعدہ پہچان کروا کر ان کو مرد قرار دیا اور کہا کہ تم آج کے بعد نہ اپنے بال بڑھاؤ گے، نہ اور تمہارے کپڑے پہنو گے، نہ تمہارے ناخن بڑے ہونے چاہیے، نہ تم جو ہے اس طرح کی کوئی حرکت اختیار کرو گے جو عورتیں جو جن کا تشبث عورتوں کے ساتھ ہے، اس کو مرد قرار دیا، اور باقاعدہ اس کی شادی ہوئی، اس کی اولاد بھی ہوئی۔ تو یہ ایک مرد ہی ہوتا ہے یا پھر یہ عورت ہی ہوتی ہے۔ اب قانون پاکستان کے اندر، آئین پاکستان کے اندر اس کو ایک تھرڈ جینڈر یعنی تیسری ایک جنس جو ہے وہ قرار دے کر اس کے حوالے سے ایک قوانین پاس کیے گئے۔ اب یہ تو پہلا حصہ تھا، اس وقت بھی علماء نے آواز اٹھائی، باقاعدہ ہمارے علماء کی کالم موجود ہے اور باقاعدہ قانونی جو ہے وہ فائٹ موجود ہے پوری ریکارڈ کے اوپر، اور جو ہے پورے اس کے پوائنٹس کے اوپر بھی ریکارڈنگ پوری جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے کہ اس وقت جو ہمارے اہل سنت کے افراد تھے اور جو بعض علماء تھے مختلف طبقات کے، انہوں نے جو ہے اس بل کی مخالفت کی۔ لیکن آگے جا کر خواجہ سرا کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے اس ٹرم سے ہٹ کر ایک ایسی جو ہے اصطلاح ایجاد کی گئی کہ جس کا وجود نہ عربی کے اندر ہے، نہ اردو کے اندر ہے، نہ فارسی کے اندر ہے، یعنی اسلام سے براہ راست یا بالواسطہ تعلق رکھنے والی کسی زبان کے اندر وہ اس طرح موجود نہیں، انہوں نے وہ اس طرح ایجاد کی۔ اور وہ اس طرح کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر۔ ٹرانسجینڈر ہے کیا چیز؟ بنیادی طور پہ ٹرانسجینڈر اس شخص کو کہا جائے گا یا تو وہ پیدائشی واقعتاً خواجہ سرا ہو، اس کے بارے میں پتہ نہ چل رہا ہو کہ بھئی یہ کیا ہے، اور جو دوسری اس کی دو قسمیں ہیں، وہ شخص کہ جو پیدائشی طور پر تو مرد ہے
اب وہ پیدائشی طور پر تو عورت ہے، لیکن آگے جا کے وہ ایک اپنا جو ہے میڈیکلی آپریٹ کرواتا ہے، وہ مرد سے یا تو عورت بن جاتا ہے یا عورت سے وہ مرد بن جاتا ہے۔ اور تیسرا کون ہے؟ وہ کہ جو پیدائشی طور پر تو مرد ہے لیکن آگے جا کر وہ کہتا ہے بھائی میرے جو احساسات ہیں نا وہ خواتین والے ہیں، وہ عورتوں والے میرے احساسات ہیں۔ اب وہ جو ہے اپنے حوالے سے ایک درخواست دائر کرتا ہے اور اس کے اندر وہ اپنا جینڈر تبدیل کروا لیتا ہے۔ اب یہ تین افراد ٹرانسجینڈر کی اصطلاح کے اندر بنیادی طور پہ شامل ہیں۔ اب جب یہ بل پاس کیا جا رہا تھا اس وقت یہ تین افراد تو شامل ہی نہیں تھے، صرف نام کس کا لیا جا رہا تھا؟ خواجہ سرا کا۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ کو اگر کوئی زہر دے گا تو وہ یہ نہیں بولے گا کہ زہر کھا لیں، بلکہ وہ آپ کو ایسی چیز پیش کرے گا کہ جس کو آپ سراہیں گے، ہاں اس کی تو ضرورت تھی۔ اب خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے جو پاکستان کے اندر قوانین بنے باقاعدہ اس کی ضرورت تھی، کیونکہ اسلام حقوق دیتا ہے اور ساری چیزیں، لیکن لیبل یہ لگایا گیا اور اندر کیا چیز رکھی گئی؟ وہ جو ہے بڑی خطرناک ایک جنگ جو اچھا پھر اس کے اندر جو ہے کیا کیا ان کے لیے کیا نام ہے وہ رکھے گئے، شرائط رکھے گئے اور ان کے لیے کیا کیا حقوق مقرر کیے گئے، وہ باقاعدہ ہمارے آئین کے اندر موجود ہے کہ ان کو باقاعدہ قومی دھارے کے اندر لایا جائے گا، ان کے شناختی کارڈ بنے گا اور جو ہے ان کو ڈرائیونگ لائسنس دیا جائے گا، جائیداد کے اندر حصہ ہوگا، اور جو ہے اگر ان کو بھیک مانگنے پر کوئی مجبور کرتا ہے تو اس کو 50,000 روپے اس کے اوپر جرمانہ کیا جا سکے گا، اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں جو خاص خواجہ سرا کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ بھیک کون مانگتا ہے روڈ پہ کھڑے ہو گئے عام طور پر؟ کیونکہ اس کو کوئی نہ ادارہ قبول کر رہا ہے نہ اس کو کوئی نوکری پہ رکھ رہا ہے، وہ بیچارہ اس طرح چلا جاتا ہے۔ اچھا جائیداد کے اندر حصہ کس کو نہیں دیا جاتا؟ عورتوں کو عام طور پہ محروم کر دیا جاتا ہے، جو کہ ایک ناجائز عمل ہے، ان کو تو پوچھا بھی نہیں جاتا، بلکہ یہ معاشرے کا انتہائی پسماندہ طبقہ شمار ہوتا ہے، انتہائی مظلوم طبقہ شمار ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات سے دوری۔ حالانکہ اسلام نے اس کو مرد عورت قرار دیا ہوا ہے، خواہ مخواہ کوئی کیوں سمجھ رہے کہ جناب یہ جو ہے خواجہ سرا ہے یا جو ہے یہ مخنث ہے یا فلاں ہے اور فلاں ہے، بھائی یہ بھی مرد ہے یا تو عورت ہے، آپ اس کی پہچان نہیں کر پا رہے۔ اس کی پہچان کا مکمل ایک طریقہ موجود جو میں نے مسلسل بات دہرائی۔ اس کو اس طرح کے حقوق دیے گئے کہ جائیداد میں حصہ ہوگا، فلانی چیز ہوگی، فلانی چیز ہوگی، فلانی چیز ہوگی۔ حالانکہ یہ ساری باتیں اسلام پہلے ہی دے رہا تھا، یہ باتیں تو پہلے ہی دے رہے ہیں اسلام، آپ کون سا اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں؟ لیکن بعض علماء کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اصطلاح کا مسئلہ تھا، لفظ کوئی بولا جا رہا ہے اور اس کے معانی کے اندر وسعت بہت زیادہ ہے۔ اب ٹرانسجینڈر بولا گیا، اس کی شرح کیا کی گئی؟ بنیادی طور پہ شرح یہ کی گئی کہ تو خواجہ سراؤں کے لیے ہو رہا ہے، یہ تو جو ہے جو مخنث حضرات ہوتے ہیں، خنثی حضرات ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ قانون ہے۔ اور ان کی چھتری کے لیے نیچے کیا تھا؟ امبریلا ٹرم کہا جاتا ہے نا اس کو، اس کی چھتری کے اندر بہت ساری چیزیں آئی ہیں۔ ان میں یہ افراد بھی تھے کہ جو فزیکلی ان کی پیدائش جو ہے وہ مرد کے طور پر ہوئی ہے یا عورت کے طور پر ہوئی ہے، لیکن انہوں نے آگے جا کے خود کو مختلف وجوہات کی بنا پر یا تو جو ہے مرد سے عورت بننا پسند کیا یا عورت سے مرد بننا پسند کیا۔ اچھا یہ جب اپنا جینڈر تبدیل کروا لیں گے تو بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی۔ اب وہ کیا کیا خرابیاں ہوں گی اور کیا کیا نقصانات ہوں گے، ان میں سے جو ہے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو وہ یہ لازم آئے گی کہ اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام کرنا لازم آئے گا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال کردہ لازم آئے گا، کرنا جو ہے وہ لازم آئے گا۔ مثال کے طور پہ ہمارے عمار بھائی کی نکاح پڑھانے جاتے ہیں، ان سے کوئی نکاح پڑھواتا ہے، اب ان کے پاس نام آیا بھائی کیا نام ہے، لڑکے کا نام شکیل ہے اور لڑکی کا نام آصف ہے، آصفہ ہے۔ بھائی لڑکی کو تھوڑی دیکھتے ہیں قاضی جا کر کہ مطلب یہ واقعی میں آصف ہے یا کون ہے، اب پتہ چل رہا ہے وہاں جو آصفہ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے نا وہ حقیقت میں آصف ہیں، وہ آصفہ نہیں ہے۔ اب جو ہے اچھا یہ کیس آئے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ وقوع پذیر ہوئے ہیں کہ ان کے اس وقت قانون نہیں بنا تھا، وہ حقیقت میں آصف جو ہے وہ آصف تھا اور وہ آصفہ بنا ہوا تھا۔ یقین کریں یعنی سن کے بھی بعض اوقات عجیب لگ رہا ہوتا ہے یار ہم کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، تو بھائی یہ جو حملہ ہے یہ ہمارے گھر کے دروازوں تک آ چکا ہے۔ اب وہ جو دولہا ہے وہ دولہا صاحبہ شکیل ہیں اور جو دلہن صاحب ہیں وہ آصفہ ہیں، حقیقت میں وہ آصف ہیں۔ اب عمار بھائی نے نکاح پڑھا دیا، عمار بھائی کو بعد میں پکڑ لیا، بھائی یہ کیا کر دیا، لڑکے کا لڑکے سے نکاح پڑھا، بھائی میں نے تو آصفہ کا نکاح پڑھایا ہے۔ اب قاضی کے سامنے دلہن تھوڑی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اچھا پھر دلہن بیٹھی ہوئی بھی ہو تو قاضی یہ تھوڑی بولتا ہے چہرہ دکھاؤ نا، قاضی تو اعتماد کرے گا نا۔ اچھا جس جگہ پر
یہ غلیظ حرکت ہو رہی ہوگی، اور اس نکاح میں جو افراد شریک ہوں گے، اس کو تو نکاح بولتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے، جب اس میں جو افراد موجود ہوں گے وہ بھی اسی طبیعت کے ہوں گے نا، وہ حقیقت واضح کریں گے نہیں. تو اس میں شدید قسم کا دھوکہ لازم آیا. اور اس میں معاملہ کیا ہوا، مرد کا مرد کے ساتھ نکاح ہونا جائز قرار پایا شناختی کارڈ کے مطابق. یعنی وہ صاحب یا صاحبہ شناختی کارڈ میں تو عورت ہیں لیکن حقیقت میں وہ مرد ہے. اچھا، شناختی کارڈ میں کیا ہوگا، اگر دو خواتین ہیں اور انہوں نے اپنا جینڈر یوں کروایا کہ ایک جو ہے وہ شکیلہ ہے اور دوسرا آصف ہے، اور حقیقت میں یہ دونوں کون ہیں، عورتیں ہیں، ان دونوں کا نکاح بھی حرام، لیکن شناختی کارڈ کے مطابق حلال. کیونکہ قاضی کیا دیکھ رہا ہے، قاضی بول رہا ہے بھائی تم کیا نام ہے، عورت ہی لگ رہی ہے اور یہ مرد ہی لگ رہا ہے، کیونکہ نام دیکھا جاتا ہے خالی. اچھا، یہ ہوا حرام کو حلال کرنا. اب حلال کو حرام کیسے ہوگا، کیا جائے گا. ایک شخص حقیقت میں مرد ہے اور دوسرا شخص حقیقت میں عورت ہے، اور ان دونوں کا نکاح بھی کلیتاً جائز ہے، اسلام اس کو جائز قرار دیتا ہے، حلال ہے. لیکن شناختی کارڈ کے اندر وہ دونوں مرد ہیں، شناختی کارڈ کے اندر وہ دونوں عورتیں ہیں، تو شناختی کارڈ کے مطابق ان کا نکاح جائز نہیں ہے، لیکن شریعت بول رہی ہے کہ نکاح جائز ہے کیونکہ ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے. تو یہاں کیا ہوا، حلال چیز کو حرام کرنا لازم آیا. اور صریح آیات و احادیث اس کے اوپر موجود ہیں کہ اللہ کے حلال جہنم سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا. یہ ایک واضح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کھول کر شیطان کی یہ جو چال تھی اس کو بیان کیا. اب اگر ہم فرض کر لیں، کیونکہ قانون تو پاس ہوا ہے اور کیسز بھی آنا شروع ہو گئے، بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے 25,000 مردوں نے اپنا جینڈر تبدیل کروا کے خود کو عورت دلوا لیا، 29,000 عورتوں نے خود کو مرد قرار دلوا لیا شناختی کارڈ کے اندر. اچھا، یہ سافٹ کتنا ہے، آسان کتنا ہے، بالکل ایزی. بندہ جائے جا کر بولے میں عورت ہوں، وہ پوچھنے کا حقدار بھی نہیں ہے، نہ میڈیکل کی کوئی رپورٹ چاہیے. ہم تقاضا یہ نہیں کر رہے کہ میڈیکل کی رپورٹ لازمی قرار دیں، یہ تقاضا ہی نہیں ہے. وہ بھائی اس کے اوپر پابندی لگائیں اور سخت سے سخت سزا رکھیں. یہ تھوڑی کہ اگر کوئی واقعہ تھا اپنا جینڈر تبدیل کروا کے آ جائے، آپریٹ کروا لے اور وہ رپورٹ آپ کو دکھائے اور آپ جو اس کا جینڈر تبدیل کر دیں. وہ بھائی اس کو حوالات میں بند کریں، آپ بند کر کے اس کو ایسی سزا دیں کہ جس کو تعزیر کہا جائے، اور تعزیر اعلیٰ سے اعلیٰ ہو سکتی ہے. قاضی اس معاملے کو روکنے کے لیے بہت سخت ترین سزا دے سکتا ہے. سزا دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے، لوگ دیکھ کر اس کو ڈریں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا. لیکن معاملہ کیا ہوا، شروع کے اندر صرف 3 سال کی قید رکھی ہوئی تھی اور اب وہ بھی ختم کر کے اس کو جو ہے وہ قانونی دھارے کے اندر لے کے آ گئے. اور یہ باقاعدہ اب آفیشلی قانون کی سرپرستی میں مرد عورت قرار پا سکتا ہے اور عورت مرد قرار پا سکتی ہے. یہ پہلے باتیں ہم صرف سنتے تھے، یہ وقوعی چیزیں ہیں. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، جن کے لیے قانون بنا تھا ان کے کیسز صرف 9 آئے. یہ 29,000 عورتیں مرد بن گئی اور 25,000 مرد عورت بن گئے، اور جن کے لیے قانون بنا تھا ان کے صرف کیسز 9، اور ان میں بھی 6 افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں عورت ڈکلیئر کیا گیا، حقیقت میں ہم مرد ہیں. اور 3 وہ تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں عورت ڈکلیئر کیا، مرد ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، ہماری جو اوصاف ہیں وہ مردوں والے ہیں. باقاعدہ ملتان کے اندر پنجاب میں خواجہ سراؤں نے احتجاج کیا اس بل کے اوپر، اور جو ان کی نمائندہ ہیں قومی اسمبلی کے اندر، صوبائی اسمبلی کے اندر، انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس قانون کو پاس کرنے کی جو ہے شک میں شامل نہیں کیا گیا، ہم تو اس کے خلاف ہیں. یعنی جن کے لیے آپ یہ قانون بنا رہے ہیں وہ طبقہ اس قانون کے خلاف ہے. تو پھر کس کو دے رہے ہو یہ سہولت، کسی کو بتا بھی نہیں رہے اور چوری چھپے جو ہے یہ والا کام کیا جا رہا ہے. آپ ابھی معاشرے کے اندر صرف 2 قسم کے انسان دیکھتے ہیں. آپ کو چند سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے. اور ترکی میں بھی یہ جو ہے پاس کرنے کی کوشش کی گئی تھی، انہوں نے باقاعدہ اس کو ریٹرن کیا اور ختم کروایا ہے قانون کہ اس چیز کی اجازت نہیں کی جا سکتی. وہاں کی عوام باہر نکلی اور عوام نے احتجاج کیا. انڈیا کے اندر جب جو ہے مردوں کے 3 طلاق والے جو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا اس کے خلاف احتجاج مردوں نے نہیں کیا، عورتوں نے کیا. کیونکہ حقیقت جو اللہ کی بندی ہے اور اللہ کا بندہ ہے اس کو اپنی خواہشات نہیں دیکھنی ہو کہ میرا فائدہ کس میں ہے، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے حکم میں کیسے تبدیلی آ جائے.
اس نے تو یہ دیکھنا ہے نا، ورنہ عورت کے لیے تو نقصان ہے بظاہر، لیکن ایک طریقے سے فائدہ بہت ہے. لیکن جب 3 طلاق کے اختیار کو ختم کرنے کی بات ہوئی، احتجاج کرنے میں سب سے آگے خواتین تھی. الحمدللہ رب العالمین، شعور بیدار ہو رہا ہے. ایک اچھی چیز ہے کہ ہم نے ایک اپنی ذاتیات کو نہیں دیکھنا، نہ ہم نے جو ہے اپنے ذاتی مفاد کو دیکھنا ہے، بلکہ ہمارا جو امتحان ہے وہ صرف اور صرف رب کائنات کے احکام کی بجا آوری اور اس کو تحفظ ہے، اور تو ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. یہ جو اچھے خاصے مرد عورت بن رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا نقصان ہے؟ لیکن معاشرہ تباہ ہو سکتا ہے، اور وہ تباہی کس قسم کی ہوگی آپ یقین کیجئے. میں وہ آپ کو تھوڑا تھوڑا پڑھ کے سناتا ہے، تو بہت ساری چیزیں وقت ہوتا ہے تو اس کے حساب سے ہم اس کو کلیئر کرتے ہیں. نمبر 1، کوئی بھی عورت جب مرضی چاہے گی اپنے آپ کو مرد لکھوا کر وراثت سے دگنے حصے کی حقدار بن جائے گی. حالانکہ قرآن و سنت میں حصہ کیا ہے؟ مرد کا آدھا حصہ خواتین کو دیا جائے گا. اس میں حکمت ہے، کیونکہ اس کو حصہ مطابق میرا پورا کالم ہے کہ اس طرح، کیونکہ یہ مستشرقین کی طرف سے اور لبرل کی طرف سے اس کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا تھا، تو اسلام کی حکمتوں پر ایک تسلسل کے ساتھ میرے چند کالم کی جو ہے وہ قصے چھپی تھی مختلف جو ہے ماہناموں کے اندر. تو اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح کی تھی کہ اس طرح کے جو احکامات ہیں کہ جس میں بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو عورت کا نقصان ہے، حقیقت میں اس میں عورت کا فائدہ ہوتا ہے. تو اب یہ خواتین کیا کریں گی؟ ان کا دین ایمان تو کوئی ہوگا نہیں پھر ایسی خواتین. ورنہ تو ہماری خواتین کیا ہیں؟ ان کو تو ملکہ قرار دیا گیا ہے، ان کو تو ملکہ قرار دیا گیا ہے. مسلمان کی جو بیوی ہے وہ حقیقت میں اس کے گھر کی ملکہ ہوتی ہے. لیکن یہ جو خواتین ہیں ان کو تو خاتون بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. بالکل شرم آنے والی بات ہے کہ یہ افراد، یہ جو ہے، اب میں الفاظ جو ہے منہ سے نکالتے ہوئے بھی جو ہے مجھے شرم آ رہی ہے. ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، تو یہ جو ہے اس طرح کی افراد ہوں گے، آپ کہیں جناب یہ ہم تو نہیں کریں گے، ہم تو نہیں کریں گے. آپ اپنی زندگی کے 15 سال مزید رہیں گے، آپ اپنی زندگی کے 25 سال مزید رہیں گے. اس دوران آپ کی اللہ پاک آپ کو صاحبہ اولاد بھی کرے گا، آپ کی بیٹی ہوگی. چلیں آپ اس کو سنبھال لیں گی، آپ اس کو سنبھال لیں گے، اس کی بھی تو آگے اولاد ہوگی نا، نسل تو چلتی ہے پھر. تو معاملہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی ایک نسل تک روک سکیں گے. اس سے اگلی نسل میں کیا ہوگا؟ آپ کو شرم آ رہی ہوگی، اللہ پاک محفوظ رکھے. صورتحال یہ بن جائے گی کہ نہ نانی کا پتہ چل رہا ہوگا، نہ دادی کا پتہ چل رہا ہوگا، نہ یہ پتہ چل رہا ہوگا کہ مجھے پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے. صورتحال کیا ہے؟ مغربی ممالک میں کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. تو حصے کا معاملہ آ جائے گا. بے شمار مرد اپنے آپ کو عورتیں لکھوا کر عورتوں کے تعلیمی اداروں میں داخلے کے حقدار بن جائیں گے. ہماری خواتین کتنی ڈسٹرب ہو جائیں گی آپ اس سے اندازہ لگائیں. وہ اس کا جو جینڈر لکھا ہوا ہے وہ مرد لکھا ہوا، عورت لکھا ہوا ہے، حقیقت میں وہ مرد ہے. کیا شناختی کارڈ چیک کروائے گا، وہ گلے میں آئیڈینٹی کارڈ کی طرح رکھ کر وہ گھومے گا وہ. اچھا اس کے اوپر اگر کیس ہوگا تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ وہ کہے گا میرے اوپر کیس تو بن ہی نہیں سکتا. اور جو ہے یعنی گراؤنڈ ریئلٹی بالکل الگ ہے اور قانون پاس کرنا بالکل الگ ہے. میری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جو لوگ یہ قانون پاس کروا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، قانون پاس کرنے میں اور پاکستان کے جو گراؤنڈ ایک معاشرے کی بات ہی الگ ہے. صورتحال بالکل تبدیل ہے. اگر یہ تو قتل ہونا شروع ہو جائیں گے، خواتین تو قتل کر دیں گے اس کو، تو کیا یہاں پہ گھس چلا آ رہا ہے؟ ہم یہاں پر کسی مال میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی جو ہے کیا نام ہے، ہم اس حصے میں نہیں جاتے جو خواتین کا خاص حصہ ہوتا ہے. اب وہ مرد کیا کرے گا؟ وہ جو ہے اپنے مرد جو اس کی دلہن ہے، بیوی ہے، مرد بیوی، وہ دونوں مل کر ایک جگہ پہ جا رہے ہوں گے، بھائی ہم تو عورتیں، یعنی عجیب صورتحال ہو جائے گی. اچھا پھر آگے سنیں. بے شمار عورتیں اپنے آپ کو مرد لکھوا کر مردوں کے لیے مخصوص سرکاری ملازمتوں کے لیے درخواستیں دینے کی اہل بن جائیں گی. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ کا معاشی نظام تباہ ہو جائے گا، معاشی نظام تباہ ہوگا. آگے سنیں. ایسے مرد عورتوں کی جیلوں میں ان کے ساتھ قید کیے جائیں گے. صورتحال کہاں جائیں گی پھر آپ کے سامنے. اور ایسی عورتیں مردوں کے ساتھ جیلوں میں قید کی جائیں گی، کیونکہ یہ فیصلہ تو شناختی کارڈ کی بنیاد پہ ہوگا. یہ شکل دیکھتے ہو، شناختی کارڈ کی بنیاد پہ ہوگا. سرکاری تعلیمی اداروں اور محکموں میں میل فیمیل داخلوں اور ملازمتوں کے ایشوز کھڑے ہو جائیں گے. ایسے اب تھوڑی جو ہے وہ عجیب صورتحال. ایسے مرد مساجد میں عورتوں کے پورشن میں ان کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے، اور ایسی عورتیں ہماری صفوں میں کھڑی ہوئی ہوں گی اور ہم کچھ کر نہیں سکیں گے. قانون بنا ہوا ہے. آپ ابھی نہیں دیکھیں نا، آپ 10 سال بعد کی کہانی دیکھیں، 15 سال بعد کی. قانون تو قانون ہوتا ہے بھائی.
یہ 100 سال تک بھی چل سکتا ہے، 2 پشتیں گزر جائیں گی آپ کی۔ اچھا اور آگے چلیں، آپ کو مسجد میں امام کی ضرورت ہوگی تو ایک خاتون آ رہی ہوگی مجھے امام بننا میں مرد ہوں، آپ پتہ نہیں کہ کیا صورت حال ہوگی۔ آگے سنیں، اب بڑی عجیب چیزیں بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، خاندانی نظام تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا، یہ طریقہ اختیار کر کے باپ ماں قرار پائے گا اور ماں باپ قرار پائے گی۔ اب یہ جو میں بہت آپ کو ہیڈنگ پڑھ کے سنا رہا ہوں، اگر اس کی میں گہرائی میں جاؤں مجھے شرم آ رہی ہے ذکر کرتے ہوئے، یہ باقاعدہ کینیڈا میں ہوا ہے واقعہ، ذکر کرو پھر اس کو۔ کینیڈا میں باقاعدہ یہ واقعہ ہوا، وہ حقیقت میں جو ہے وہ مرد تھا، لیکن اس نے اپنا جینڈر جو ہے وہ عورت والا لکھوا رکھا تھا اپنے آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر۔ وہ سیلون چلا گیا خواتین کے، اور اس نے وہاں پر جا کے کہا کہ میرے پرائیویٹ پارٹس کی ویکس کریں آپ۔ بتائیں یہ صورت حال ہے، کہاں سے کہاں چلے جائے گا معاملہ۔ اور وہ تو کینیڈا ہے، اس نے عورت نے منع کر دیا کہ ظاہر ہے کہ یہ نہیں کر سکتے، آپ کے آئیڈینٹی کارڈ پہ جو بھی لکھا ہوا ہے، تو اس نے اس کے اوپر کیس کر دیا، اس عورت کا سیلون بند ہو گیا اور اس کو بھاری جرمانہ بھرنا پڑا کہ انہوں نے میری جو ہے کیا نام ہے فزیکلی جنس کو جو ہے ہرٹ کیا ہے، انہوں نے میری فیلنگز کو ہرٹ کیا ہے، اس کے اوپر کیس ہو گیا بیچاری کو، اس کا سیلون بھی بند ہو گیا۔ اور آگے سنیں آپ، ایک کون سا ملک تھا، زمبابوے، وہاں پر جب یہ جو ہے عیسائی حکومت ہے وہاں پہ 2015 میں جو ہے امریکہ نے بہت زور دیا کہ آپ اپنے جو ہے ملک میں یہ قانون جو ہے وہ پاس کریں ٹرانسجینڈر کا۔ تو اس نے کہا کہ میرے ملک میں اتنے افراد نہیں ہیں کہ جو اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو وہاں کا صدر تھا اس نے یہ بات کہی۔ اب جو ہے وہ فیمنسٹ کی جو ہے تحریکیں چل پڑی، جیسے آج کل جو ہے LGBTQ+ معاملہ چل رہا ہے، تو وہاں پر بھی یہ چلی۔ تو عیسائی صدر ہے، اس کے عقل نے ایک کام کیا کہ اس نے سارے مردوں کو الگ جیل میں بند کیا، ساری عورتوں کو الگ جیل میں بند کیا، اور کہا کہ جب تک تم دونوں ایک بچہ پیدا کر کے نہیں دکھاؤ گے نا تب تک میں یہ قانون پاس نہیں کروں گا۔ بھائی مجھے تو ملک میں بچوں کی ضرورت ہے، آگے جا کے ہمارے فوج کو بچوں کی ضرورت ہے، میرا تو ملک تباہ ہو جائے گا، تم لوگ کتنا سال زندہ رہو، 100 سال زندہ رہو گے، اگلی نسل کہاں سے لے کے آئیں گے ہم؟ آسمان سے تھوڑی ٹپکتے انڈے، اس کو سنبھال کے رکھا تو بچہ نکل گیا اس میں سے، ایسے تو نہیں ہوتا ہے۔ تم بچہ پیدا کر کے دکھاؤ، پھر جو ہے میں کیا نام ہے یہ پاس کر دوں گا۔ تو اس وقت کا جو امریکہ کا صدر تھا اس نے زور دیا، تو اس نے باقاعدہ آپ کے بین الاقوامی جو کانفرنس ہے اس کے اندر اس نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے مجھے امریکہ کے صدر سے شادی کرنی ہے، وہ مجھ سے شادی کر لے، میں اپنے ملک کے اندر یہ قانون پاس کر دوں گا۔ جب معاملہ اپنی ذات کے اوپر آئے گا تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ معاملہ پھر دب گیا۔ یہ عقل زمبابوے کے صدر کے اندر ہے، ہمارے خبیث حکمرانوں کے اندر نہیں ہے، اچھے خاصے مسلمان ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ 57 ممالک کے اندر سب سے پہلا ملک ہے، اسلامی ممالک ہے 57، ان میں سب سے پہلا ملک ہے پاکستان جس میں ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس کیا گیا ہے، سب سے پہلا ملک ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، پورا عالم اسلام پاکستان کی طرف دیکھتا ہے اور تم نے یہ حرکت کر دی، تمہارے اوپر تو ذمہ داری بڑی بنتی تھی اور تمہارے اوپر تو بڑی اور ذمہ داریاں آتی ہیں، لیکن تم نے اس کا لحاظ نہیں رکھا۔ اور آگے چلیں، گھروں میں وراثتی اور معاشرتی جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے، شادی بیاہ کے معاملات تو بالکل درم برم ہو جائیں گے۔ اب لڑکی جو ہے وہ دولہا کو پسند نہیں کرتی، اس کے ماں باپ اس کی شادی کر رہے ہیں، پسند نہیں کرتی، اب این شادی کے موقع پر دلہن بولے کہ بھائی میں تو مرد ہوں، اب کیا ہوگا؟ آپ ذرا امیجن کریں، این شادی کے موقع پر یہ ہو جائے اور دلہن بولے بھائی میں تو مرد ہوں، پھر کیا ہوگا؟ تو یہ تو خراب ہو جائے گا سارا معاملہ۔ آگے چلیں، بہت سے مرد عورت بن کر بیوی کو حق مہر اور دیگر حقوق دینے سے انکار کر دیں گے۔ بھائی میرے اوپر تو حق مہر بنتا ہی نہیں ہے، میں تو عورت ہوں، انکار کر دیں گے۔ بہت سی عورتیں مرد بن کر نکاح توڑ دیں گی۔ آگے سنیں، بہت سے مرد عورتیں بن کر مردوں سے نکاح کے حقدار بن جائیں گے اور ہم جنس پرستی کے مرتکب ہوں گے، جو انتہائی خطرناک ہے۔ بہت سی عورتیں مرد بن کر عورتوں سے نکاح کے حقدار بن جائیں گی اور ہم جنس پرستی کی لیسبین پارٹی۔ ایسی عورتیں سرکاری اور غیر سرکاری مساجد میں قانوناً مؤذن اور خطیب بن سکیں گی، یہ خیر میں نے ذکر کر دیا۔ عدالتوں میں عورتیں مرد بن کر گواہی دینے پہنچ جائیں گی اور مرد جو ہے وہ عورتیں بن کر گواہی دینے پہنچ جائیں گے۔
ایسے بہت سے مرد زنانی وضع پتہ اختیار کریں گے اور عورتوں میں جا گھسیں گے، اور عورتیں مردوں کی وضع پتہ اختیار کریں گی اور مردوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ملنا شروع کر دیں گی۔ قوم لوط والے عمل میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب اس کے اندر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو بات یاد رکھیں کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس سے خود بھی بچنا فرض ہے اور بچانا بھی فرض ہے۔ یہ معاملہ صرف اپنے گھر کو نہیں بچانا آپ نے، بلکہ اپنے معاشرے کو بھی اس چیز سے بچانا ہے۔ تو اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ ہماری دو ذمہ داریاں بنتی ہیں، ایک آئلی ذمہ داری بنتی ہے اور ایک معاشرتی ذمہ داری بنتی ہے۔ آئلی مطلب خاندانی ذمہ داری، اور معاشرتی ذمہ داری یہ جو ہے ایک گھریلو باہر کا جو علاقہ ہے اور ہمارے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے لوگوں کے، ہمارے دوست احباب ہیں، محلے کے لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، خاندان والے ہیں، معاشرتی ذمہ داری۔ تو یہ الگ الگ ذمہ داریاں بنتی ہیں اور اس کا ایک بنیادی جو حل ہے وہ بہت مشکل ہے، لیکن حل حقیقت میں وہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے خلافت کا قیام۔ دین اسلام کا باقاعدہ جو حکومت کا نظام ہے وہ خلافت، اس کا قیام۔ یہ اگرچہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کے لیے ہم محنت ضرور کر سکتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر رہتے ہوئے۔